الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی فقہ کا لیسن 11، اس میں فقہ حنفی کی مشہور کتاب جسے اردو میں فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی امامت کا بیان ہم مزید پڑھیں گے۔ کچھ ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، بہت ہی توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس بیان کو سنتے بھی جائیں اور اس کی جو ویڈیو ہے وہ دیکھتے بھی جائیں، اور آپ کی اسکرین پر انشاءاللہ تعالی لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو بھی عقیدہ بیان ہو رہا ہے، جو بھی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، جو بھی پڑھا جا رہا ہے وہ ساتھ ساتھ آپ کو دکھایا بھی جا رہا ہے، تاکہ سننے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے بھی جائیں اور جو مسائل سمجھائے جا رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھتے بھی جائیں۔ آئندہ کے انشاءاللہ تعالی مزید جو لیسن ہوں گے وہ اسی طرز پر آپ لوگوں کو پیش کیے جائیں گے۔ عقیدہ نمبر 6، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اہل خیر و صلاح ہیں اور عادل، ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔ عقیدہ نمبر 7، کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت، بد مذہبی اور گمراہی و استحقاق جہنم ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض ہے۔ ایسا شخص رافضی ہے، اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے۔ مثلا حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہند، اسی طرح حضرت سیدنا عمرو بن عاص و حضرت مغیرہ بن شعبہ و حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم، حتیٰ کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے قبل اسلام حضرت سیدنا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور بعد اسلام اخبث الناس، خبیث، مسلمہ کذاب، ملعون کو واصل جہنم کیا۔ یہ جو مسلمہ کذاب تھا یہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا، اور اس نے معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں ہی اپنی جھوٹی نبوت کا اعلان کیا تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خیر الناس یعنی کہ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شر الناس مطلب مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تبرہ ہے، یعنی کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی تبرہ ہے۔ تبرہ کیا ہے؟ نفرت کا اظہار ہے، اور اس کا قائل رافضی ہے، اگرچہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی توہین کے مثل نہیں ہو سکتی کہ ان کی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہاء کرام کے نزدیک کفر ہے۔ مطلب جو سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت حقہ نہیں مانتا، اہل سنت کے نزدیک وہ شخص کافر ہے۔ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبہ کا ہو کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ صحابہ کرام
رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے باہم جو واقعات ہوئے ان میں پڑھنا حرام حرام سخت حرام ہے۔ مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار اور سچے غلام ہیں۔ تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں۔ وہ جہنم کی بھنک نہ سنیں گے، یعنی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔ یہ سب مضمون قرآن عظیم کا ارشاد ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انبیاء نہ تھے، فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہوں۔ ان میں بعض کے لیے لغزشیں ہوئیں، مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ اور رسول کے خلاف ہے کہ ہم ان کی گرفت نہیں کر سکتے۔ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل نے سورہ حدید میں جہاں صحابہ کی دو قسمیں فرمائیں، مومنین قبل فتح مکہ اور بعد فتح مکہ، اور ان کو ان پر تفضیل دی اور فرما دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے۔ تو جب اس نے ان کے تمام اعمال جان کر حکم فرما دیا کہ ان سب سے ہم جنت بے عذاب و کرامت و ثواب کا وعدہ فرما چکے، تو دوسرے کو کیا حق رہا کہ ان کی کسی بات پر طعن کرے؟ کیا طعن کرنے والا اللہ عز و جل سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے؟ عقیدہ نمبر 11، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے۔ ان کا مجتہد ہونا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے۔ مجتہد سے ثواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں۔ ثواب کا مطلب ہوتا ہے صحیح، خطا کا مطلب ہوتا ہے غلط۔ خطا دو قسم ہے، خطا عنادی، یہ مجتہد کی شان نہیں، اور خطا اجتہادی یہ مجتہد سے ہوتی ہے، اور اس میں اس پر عند اللہ اصلاً مواخذہ نہیں، مگر احکام دنیا میں وہ دو قسم ہے۔ خطا مقرر کہ اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا، یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہوتا ہو، جیسے ہمارے نزدیک مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ دوسری خطا منکر، یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائے گا کہ اس کی خطا باعث فتنہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے خلاف اسی قسم کی خطا کا تھا، اور فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مولا علی کی ڈگری اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ مولا علی کی ڈگری سے مراد ہے کہ ان کی تائید و سند حق کہ نبی پاک نے فرما دیا کہ وہ حق پر ہیں، حق ان کے ساتھ ہے، جس طرف وہ ہے وہی حق ہے۔ مسئلہ نمبر 6، یہ جو بعض جاہل کہا کرتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہا جائے، محض باطل و بے اصل ہے۔ علماء کرام نے صحابہ کے اسماء طیبہ کے ساتھ مطلقاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا حکم دیا ہے،
یہ استثناء نئی شریعت گھڑنا ہے۔ تو میں اس بات پہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کو غلطی سے بھی غلطی کہنا غلطی ہے اور خطائے منکر ہے، کہ لفظ خطا جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ غلطی کرنا یہ غلطی ہے۔ خطائے اجتہادی پر بھی ثواب ہوتا ہے۔ جس کی تفصیل آپ نے ابھی سماعت کی۔ یہ مضمون تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اب اس کو 2-4 بار پڑھیں گے، بیٹھ کے سوچیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائیں گا یہ فرق۔ اصل کیا وجہ ہے بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلی جنگ جو ہوئی تھی مسلمانوں کی آپس میں، تو دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ یہ جنگ جمل کہلاتی ہے۔ اس میں دونوں طرف کئی مسلمان، کئی صحابہ کرام تابعین شہید ہوئے۔ ایک اور جنگ ہوئی تھی جس میں ایک طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ جنگ صفین کہلاتی ہے۔ اس میں بھی دونوں طرف کئی مسلمان شہید ہوئے۔ تو ان جنگوں کی وجہ سے مسلمانوں میں کافی آپس میں معاملات ایسے ہوئے ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں، جس کا ہم انکار نہیں کرتے، مگر یہ ایسا ہی ہے جیسے ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ بعض کا نوبت سیپریشن اور طلاق پہ بھی آ جاتی ہے، مگر اولاد کا کیا کام ہے؟ دونوں کا ادب، دونوں کی خدمت، یہ ہمیشہ اولاد پہ لازم ہے۔ دونوں میں سے ظاہر ایک حق پر ہوں گے اور دوسرے خطا پر ہوں گے، مگر دونوں کا ادب و احترام ہم پہ لازم ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو ان کے جو بھی معاملات ہوئے تھے، اس کے باوجود امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح فرمائی اور ساری حکومت مسلمانوں کی آپ کے سپرد کر دی اور آپ کو مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال حکومت فرمائی، اور آپ نے اتنی حسن تدبیر کے ساتھ کامیاب حکومت بنائی کہ بہت سی فتوحات ہوئیں، مسلمانوں نے بہت ترقی کی، اور خود امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں۔ تو وہ اولاد علی ہیں جنہوں نے آنکھوں سے سارے مسائل اور مناظر دیکھے تھے، انہوں نے تو صلح کر لی۔ وہ تو پہلے بھی بھائی بھائی تھے، پھر بھی بھائی بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور آج کہ اگر کوئی بعض گستاخان صحابہ بک بک کرتے ہیں تو یہ نہ 3 میں نہ 13 میں ہیں، ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے لیے جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بہترین رول ماڈل ہے، اور جن کی سعادت کی گواہی خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور آپ کو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا
سید ہے اور یہ مسلمانوں کے دو گروہ میں سلو کرائے گا۔ تو یوں ہے کہ جو سید السادات ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل میں بغض نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، بشری تقاضے ہیں، لغزش کسی سے بھی ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان معصوم نہیں تھے، سمجھے بات کو؟ تو یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک تھا، اس لیے میں نے اس پہ چند منٹ ایکسٹرا آپ لوگوں کے لیے ہیں۔ تو امیر اہل سنت نے ہمیں بہت پیارا نعرہ دیا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو اس میں بے شمار حکمتیں بھی ہیں اور ہمیں بھی صحابہ کرام کی عظمت و شان کے نعرے لگاتے رہنا چاہیے، اور جو لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں منفی بات کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، جنہوں نے کی ہیں، ان سے خود بھی دور رہیں، دوسروں کو بھی دور رہنے کا کہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ عقیدہ نمبر 12، منہاج نبوت پر خلافت حقہ راشدہ 30 سال رہی کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی۔ پھر امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ ہوئی، اور آخر زمانہ میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک اسلام ہیں۔ اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو ہجرت فرمائے گا، اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔ تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے، مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلطنت ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج جرار جان اثار کے ساتھ عین میدان میں بالقصد اور بالاختیار ہتھیار رکھ دیے اور خلافت امیر معاویہ کو سپرد کر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرما لی، اور اس سلو کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اس کی بشارت دی کہ امام حسن کی نسبت فرمایا، میرا یہ بیٹا سید ہے، میں امید فرماتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کے باعث 2 بڑے گروہ اسلام میں سلو کرا دے۔ تو امیر معاویہ پر معاذ اللہ فسق وغیرہ کا طعن کرنے والا حقیقتاً حضرت امام حسن مجتبی بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلکہ حضرت عزت جل و علا پر طعن کرتا ہے۔ عقیدہ نمبر 13، ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قطعی جنتی، اور یقیناً آخرت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبہ عروس ہیں۔ جو انہیں ایذا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دیتا ہے، اور حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ ان صاحبوں سے بھی بمقابلہ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خطائے اجتہادی واقع ہوئی، مگر ان سب نے بالآخر رجوع فرمائی۔ عرف شرع میں بغاوت مطلقاً مقابلہ امام برحق کو کہتے ہیں، عنادن ہو یعنی دشمنی کے طور پر ہو، خواہ اجتہادن، ان حضرات پر بوجہ رجوع اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ گروہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حسب اصطلاح شرع اطلاق فیہ باغیہ آیا ہے، مگر اب کہ باغی بمعنی مفسد و معاند و سرکش ہو گیا اور دشنام سمجھا جاتا ہے، گالی سمجھا جاتا ہے، اب کسی صحابی پر اس کا اطلاق جائز نہیں، یعنی کسی بھی صحابی کو معاذ اللہ باغی نہیں کہہ سکتے۔ عقیدہ نمبر 14، ام المومنین حضرت صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ
وعلیہما وسلم پر معاذ اللہ تہمت ملعونہ افک سے اپنی ناپاک زبان آلودہ کرنے والا قطعاً یقیناً کافر مرتد ہے، اور اس کے سوا اور تان کرنے والا رافضی تبرعی بد دین جہنمی۔ عقیدہ نمبر 15، حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقیناً اعلیٰ درجہ شہداء کرام سے ہیں، ان میں کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بد دین خاسر ہے، یعنی خسارہ پانے والا ہے۔ عقیدہ 16، یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا، معاذ اللہ اس سے، اور ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نسبت۔ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملہ میں کیا دخل، ہمارے وہ بھی شہزادے وہ بھی شہزادے، ایسا بکنے والا مردود خارجی ناسبی مستحق جہنم ہے۔ ہاں، یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ کتنے قول ہیں؟ 3 قول ہیں۔ اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک سکوت، یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان۔ اچھا، ناسبی کا ذکر ہوا ہے، 4 کے تحت نیچے لکھا ہوا ہے، وہ فرقہ جو اپنے سینوں میں حضرت علی اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بغض و کینہ رکھتے ہیں۔ مطلب رافضی وہ جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، ناسبی وہ جو جناب علی اور حسنین کریمین سے بغض رکھتے ہیں۔ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مقتدیان یعنی اہل سنت ہیں، جو ان سے محبت نہ رکھے مردود و ملعون خارجی ہے۔ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ و ام المومنین عائشہ صدیقہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہن قطعی جنتی ہیں، اور انہیں اور بقیہ بنات مکرمات یعنی نبی پاک کی دوسری بیٹیاں و ازواج مطہرات اور پاک بیبیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو تمام صحابیات پر فضیلت ہے۔ عقیدہ 19، ان کی طہارت کی گواہی قرآن عظیم نے دی۔ ولایت کا بیان، ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ مسئلہ نمبر 1، ولایت وہبی شے ہے۔ ولایت اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ سے آدمی خود حاصل کر لے، سخت مشکل اعمال سے بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں، اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 2، ولایت بے علم کو نہیں ملتی، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبہ پر پہنچنے سے پیشتر اللہ عز و جل نے اس پر علوم منکشف کر دیے ہوں۔ عقیدہ 1، تمام اولیاء اولین و آخرین سے اولیاء محمدیین یعنی اس امت کی اولیاء افضل ہیں، اور تمام اولیاء محمدیین میں سب سے زیادہ معرفت و قرب الہی میں خلفائے اربعہ ہیں، یعنی 4 جو خلفاء ہیں، اور ان میں ترتیب وہی ترتیب افضلیت ہے۔ سب سے زیادہ معرفت و قرب صدیق اکبر کو، پھر فاروق اعظم، پھر ذو النورین، پھر مولا مرتضیٰ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ہاں، مرتبہ تکمیل پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانب کمالات نبوت حضرات شیخین کو قائم فرمایا، اور جانب کمالات ولایت حضرت مولا مشکل کشا کو۔ تو جملہ اولیاء ماں بعد نے مولا علی ہی کے گھر سے نعمت پائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور انہی کے دستے نگر تھے، یعنی کہ محتاج اور حاجت مند، اور ہیں
اور رہیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا شان ہے مولا علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس کو بھی ولایت ملتی ہے سبحان اللہ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھر سے ملتی ہے، ان کے دھر سے ملتی ہے، ان کی گدائی سے ملتی ہے، ان کی محبت سے ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقیدہ نمبر 2، طریقت منافی شریعت نہیں، وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے. بعض جاہل متصوف جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے شریعت اور، محض گمراہی ہے، اور اس زعم باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر و الحاد. مسئلہ نمبر 3، احکام شرعیہ کی پابندی سے کوئی ولی کیسا ہی عظیم ہو سبک دوش نہیں ہو سکتا. بعض جہال جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے، راستہ کی حاجت ان کو ہے جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں، ہم تو پہنچ گئے. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں فرمایا، وہ سچ کہتے ہیں بے شک پہنچے مگر کہاں، جہنم تک. البتہ اگر مجذوبیت سے عقل تکلیفی زائل ہو گئی ہو، مجذوبیت مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق، بالکل ہوش ہی نہیں دنیا کا، جیسے غشی والا، تو اس سے کلمہ شریعت اٹھ جائے گا. مگر یہ بھی سمجھ لو جو اس قسم کا ہوگا اس کی ایسی باتیں کبھی نہ ہوں گی، شریعت کا مقابلہ کبھی نہ کرے گا. مسئلہ نمبر 4، اولیاء کرام کو اللہ عز و جل نے بہت بڑی طاقت دی ہے. ان میں جو صحاب خدمت ہیں ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے، سیاہ سفید کے مختار بنا دیے جاتے ہیں. یہ حضرات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں. ان کو اختیارات و تصرفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ملتے ہیں. علوم غیبیہ ان پر منکشف ہوتے ہیں. ان میں بہت کو ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے. اس کی نیچے شرح بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی روز اول آفرینش سے، جب سے دنیا بنی ہے، روز قیامت تک جو کچھ ہوا اور ہونے والا ہے، ایک ایک ذرے کا علم تفصیلی، اور تمام لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں. مگر یہ سب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطہ و عطا سے، بے وساطت رسول. کوئی غیر نبی کسی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا. عقیدہ نمبر 3، کرامت اولیاء حق ہے، اس کا منکر گمراہ ہے. مسئلہ نمبر 5، مردہ زندہ کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں طے کر جانا. غرض تمام خارقی عادات اولیاء سے ممکن ہیں، یعنی جو چیزیں عام طور پہ نہیں ہوتی یہ کر لیتے ہیں، سوا اس معجزہ کے جس کی بابت دوسروں کے لیے ممانعت ثابت ہو چکی ہے، جیسے قرآن مجید کی مثل کوئی صورت لے آنا، یا دنیا میں بیداری میں اللہ عز و جل کے دیدار، یا کلام حقیقی سے مشرف ہونا. اس کا جو اپنے یا کسی ولی کے لیے دعویٰ کرے کافر ہے. مسئلہ 6، ان سے استمداد و استعانت محبوب ہے، یہ مدد مانگنے والے کی مدد فرماتے ہیں، چاہے وہ کسی جائز لفظ کے ساتھ ہو. رہا ان کو فاعل مستقل جاننا، یہ وہابیہ کا فریب ہے. مسلمان کبھی ایسا خیال نہیں کرتا. مسلمان کے فعل کو خواہ مخواہ کبھی صورت پر ڈھالنا وہابیت کا خاصہ ہے. فاعل مستقل تو صرف اللہ تعالیٰ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں. مسئلہ 7، ان کی مزارت پر حاضر مسلمان کے لیے سعادت و باعث برکت ہے. مسئلہ 8، ان کو دور و نزدیک سے پکارنا سلف صالح کا طریقہ ہے. مسئلہ 9، اولیاء کرام اپنی قبروں میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں، ان کے علم و ادراک و سمع و بصر پہلے کی بنسبت بہت زیادہ قوی ہیں. مسئلہ 10، انہیں ایصال ثواب نہایت موجب برکات و امر مستحب ہے. اسے عرفاً براہ ادب نظر و نیاز کہتے ہیں. یہ نظر شرعی نہیں، جیسے بادشاہ کو نظر دینا.
ان میں خصوصاً 11ویں شریف کی فاتحہ بہت عظیم برکت کی چیز ہے۔ مسئلہ 11ویں کی نسبت سے عرسی اولیاء کرام یعنی قرآن خوانی و فاتحہ خوانی و نعت خوانی و واعظ و ایصال ثواب اچھی چیز ہے۔ رہے منہیات شرعیہ یعنی ناجائز کام، وہ تو ہر حالت میں مذموم ہیں اور مزارات طیبہ کے پاس اور زیادہ مذموم۔ تنبیہ: چونکہ عموماً مسلمانوں کو بحمدہ تعالی اولیاء کرام سے نیاز مندی اور مشائخ کے ساتھ انہیں ایک خاص عقیدت ہوتی ہے، ان کے سلسلہ میں منسلک ہونے کو اپنے لیے فلاح دارین تصور کرتے ہیں۔ اس وجہ سے زمانہ حال کے وہابیہ نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جال پھیلا رکھا ہے کہ پیری مریدی بھی شروع کر دی، حالانکہ اولیاء کے یہ منکر ہیں۔ لہذا جب مرید ہونا ہو تو اچھی طرح تفتیش کر لیں، ورنہ اگر بد مذہب ہوا تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ پیری کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ قبل از بیعت ان کا لحاظ فرض ہے۔ نمبر 1، سنی صحیح العقیدہ ہو۔ نمبر 2، اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ 7، فاسق معلن نہ ہو۔ 4، اس کا سلسلہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ نسأل اللہ العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والاستقامۃ علی الشریعۃ الطاہرہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وصحبہ وابنہ وحزبہ ابد الآبدین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت مبارک ہو۔ الحمدللہ ہم نے بہار شریعت کا حصہ اول عقائد کا بیان مکمل کر لیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلک حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔